السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کے مسائل اور ان کا ایک احمدیہ خلیفہ کے نزدیک حل۔ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے علمی معیار اور اپنی معلومات اور اپنے رجحان کے مطابق جو بھی اس کا نقطہ نگاہ ہے وہ مسائل کو سمجھتا ہے اپنے خاص طریقے سے اور ان کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ان کی بات سنیں تو وہ کہتے تھے کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کسی اور سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی کہے گا شاید صدارتی نظام ہونا چاہیے پاکستان میں، یہ مسئلہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ فوج کی یا اور اداروں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے اندر یا فوج کا مارشل لاء ملک میں لگا دینا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو کسی اور سے آپ پوچھیں گے تو وہ شاید آپ کو کہے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اگر آپ غیر احمدی ہیں، کہ احمدیہ خلیفہ کے نقطہ نگاہ سے پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو احمدیہ خلیفہ کا بیان بتانے لگا ہوں جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے، جو تقریباً 1914 سے 1965 تک خلیفہ رہے۔ تو جب پاکستان بنا تو یہ وہی خلیفہ ہیں جو کشمیر کمیٹی کے پہلے چیئرمین تھے، اور یہ وہی خلیفہ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے ایک اہم کردار اس میں ادا کیا، یا یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی میں نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے، اور پھر جیسے حالات بنے اس میں پاکستان کی آزادی کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ پاکستان بننے کے بعد ان کی تقریر کا موضوع ہے پاکستان کی ترقی اور اس کے استحکام کے سلسلے میں کچھ ذرعی نصائح۔ تو احمدیہ خلیفہ کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس دینے لگ جائیں، عوام الناس بغیر ٹکٹ کے ریل کا سفر نہ کریں۔ تو پہلی بات، اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان جب بھی اکثر IMF سے قرض لیتا ہے تو جب بھی وہ قرض لینے جاتا ہے تو وہاں پر جو ایک بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن پاکستان میں جو ٹیکس کی وصولی ہے بہت تھوڑی ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت پھر کبھی پراپرٹی بیچنے پہ ٹیکس لگاتی ہے، اس وقت کہتی ہے کہ اپنے ٹیکس گوشوارے جو ہے وہ دکھائیں کہ آپ نے جمع کرائے ہیں، ٹیکس سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ نے کوئی موبائل فون کا کارڈ لوڈ کرنا ہے اس پہ وہ آپ کا ٹیکس کٹتا ہے، ATM سے پیسے نکلوانے گئے ہیں اس پہ ٹیکس کٹتا ہے، اور مختلف ذرائع سے حکومت آپ سے ٹیکس حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ احمدیہ خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر ٹیکس دینے لگ جائیں، کیونکہ نوکری پیشہ لوگ تو ٹیکس، ان کا تو کمپنی ان کو ٹیکس کاٹ کے ان کی تنخواہ ان کو دیتی ہے، لیکن عام طور پہ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی آمدن کی خود بتانا ہوتا ہے حکومت کو کہ میری اتنی آمد ہے ہوئی اس سال، اتنا میرا کاروبار ہوا اور اس پہ میں اتنا میرا ٹیکس بنتا ہے۔ تو احمدیہ خلیفہ کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس دینے لگ جائیں۔ اگلی بات ہے عوام الناس بغیر ٹکٹ کے ریل کا سفر نہ کریں۔ تو جو ہماری عوام الناس ہے جو ریل کے ذریعے اور بسوں کے ذریعے سفر کرتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس بغیر ٹکٹ کے ریل کا سفر نہ کریں۔ پھر کہتے ہیں نوجوان بیہودہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے تعلیم میں ترقی کریں۔ نوجوان بیہودہ باتوں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے تعلیم میں ترقی کریں۔ اگر پاکستان تعلیم میں ترقی کرے گا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو برآمدات ہیں آخرکار وہ بڑھیں گی، کیونکہ اقتصادی ترقی، کیونکہ صنعتی ترقی ہوگی اور کمپیوٹر وغیرہ کے شعبے میں اور سائنس کے شعبوں میں ترقی ہوگی، جس سے اور ایجادات ہونے کا پاکستان میں امکان بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نوجوان بیہودہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے تعلیم میں ترقی کریں، اور جو مضبوط نوجوان ہیں وہ فوج میں بھرتی ہوں، کیونکہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے جو مضبوط نوجوان ہیں وہ فوج میں بھرتی ہوں۔ آج کل پاکستان میں ایک روایتی بن گئی ہے کہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ دیکھیں احمدیہ خلیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہوں، اور افسر رشوت خوری کی عادت کو ترک کریں۔
کتنا اہم ہر آدمی میرا خیال ہے پاکستانی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اس نے اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ افسر رشوت خوری کی عادت کو ترک کریں اور تمام کام دیانتداری اور محنت سے کریں، اور اپنے تمام کام پاکستان کی جو سول سروسز ہے، اس کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے اور کئی ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، کہ یا پولیس کے ادارے ہوں یا اور اس قسم کے ادارے ہوں، چاہے وہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے بھرتی ہوئی ہو یا حکومت کی اور طریقوں سے بھرتی ہوئی ہو، افسر رشوت خوری کی عادت کو ترک کر دیں اور تمام کام دیانتداری اور محنت سے کریں، تو پاکستان عملی رنگ میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پاکستان عملی رنگ میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا اگر یہ کام ہماری قوم کے لوگ کریں گے، عوام الناس سے لے کر، تاجر برادری سے لے کر، فوج میں بھرتی ہونے سے لے کر، افسران کے دیانتدار کردار تک۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کام ہماری قوم کرنے لگ جائے تو پھر ہماری جو اکثر لڑائیاں ہیں وہ لڑائیاں پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، اور ہم ترقی کی ایسی راہ پر گامزن ہوں گے جس پر تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چل رہے ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یہ بات بتانے والی جماعت تھی اور ہے، اس جماعت کو پاکستان کے جو میڈیا ہے، پاکستان کی جو عام سوسائٹی کی بات چیت ہے، اس سے خارج کر دیا گیا، اس کو کافر کہہ کے، اس کو ملک دشمن کہہ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں مختلف نام اس کے بارے میں میڈیا پر بھی کہہ کے، اخباروں میں بھی کہہ کے، عام جلسوں جلوسوں میں بھی کہہ کے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں احمدیہ عبادت گاہوں کو بند کروانے کی ایک نئی روش چلی ہوئی ہے، وہ اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے، اگر نہیں تو آپ جا کر انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ وہ ظلم ہوتا ہے، جو ناانصافی کرتا ہے معاشرہ، جو اکثریت میں ہے، جو لوگ وہ کرتے ہیں جتھا بنا کے یا اور طریقوں سے اور ہیلے بہانوں سے، اور اس کے بعد باقی جو عوام ہے، جو میڈیا ہے، جو اخباریں ہیں، جو اور ملک کے جو لوگ ہیں، وہ اس پر خبر بھی نہیں دیتے، اس پر ایک لحاظ سے شور مچانا تو دور کی بات ہے، یا جو قوم کے لیڈران ہیں ان کو صرف توجہ دلانا تو دور کی بات، اس کے بارے میں ایک ایسی چپ ساتھ دی جاتی ہے جو حیران کن ہے، پریشان کن ہے، اور انسان دعا کر سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ لیکن بہرحال جہاں تک معاشرے کی، ملک کی ترقی کی بات ہے، تو احمدیہ خلیفہ کے یہ جو نسائیں ہیں، اگر ان پر آج بھی عمل شروع ہو جائے تو ہمارا ملک انشاءاللہ تعالی بہت جلد دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔